الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم۔ حق تعالی شانہ کی مہربانی اور فضل سے سفر کا مہینہ مکمل ہوا اور ربیع الاول کا شروع ہوا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر مہینے کے شروع میں اللہ تعالی سے دعائیں کرتے اور اس مہینے کی خیر طلب کرتے۔ ہر مہینے کی مشہور دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ، یہ دعا مانگتے۔ تو یہ ہر مہینے کے شروع میں آدمی دعا مانگے۔ 29 کو پتہ چل جائے تو 29 کو مانگ لے، 30 کو پتہ چلے تو 30 کو مانگ لے، رات کو پتہ چل جائے تو رات کو مانگ لے، اگلے دن میں مانگ لے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں ہیں جن میں خیر طلب کی ہے، تو ہر مہینے کے شروع میں خیر طلب کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ مہینے کی مبارکباد دیتے پھرنا کہ یہ مہینہ مبارک ہو، یہ مہینہ مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، تابعین کا یہ طرز نہیں ملتا۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے مبارکباد ہر مہینے کی دینے کو بدعات میں شمار کیا۔ ہاں، یہ دعائیں مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، صلاۃ الحاجہ پڑھنا، صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، یہ طرز شروع سے چلا آ رہا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پورا سال بیان ہوتی۔ جو کچھ بھی منبر پر بیان ہوتا ہے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہی۔ البتہ ربیع الاول میں چونکہ ولادت ہوئی، اس لیے ذرا اس مہینے میں خاص توجہ چلی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، تو تذکرہ سننے کو جی کر آتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اس کی 3 تفسیریں ہیں، اور تیسری تفسیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوشی کے متعلق ہے۔ پہلی تفسیر ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، بس اسی سے خوش ہو جاؤ۔ فضل سے مراد قرآن پاک اور رحمت سے مراد اسلام کی دولت، کہ جس کو مسلمان ہونے کی توفیق مل گئی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، قرآن کی دولت مل گئی، ناظرہ پڑھنے کی توفیق ہو گئی، حفظ پڑھنے کی توفیق ہو گئی، یہ اتنی بڑی دولتیں ہیں کہ بس اسی پر خوش رہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ بدکاریاں بھی کرتا رہے، وہ چوریاں بھی کرتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ گیا گزرا بھی ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچے گا۔ اور جو مسلمان نہیں ہوا، اس میں کتنے ہی کمالات اور کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہو، وہ جنت کا دروازہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو قرآن ملا اور جس کو اسلام ملا، یہ ہیں خوش رہنے کے اور خوشی کے قابل اعمال۔ دوسری تفسیر اس کی بفضل اللہ و برحمتہ، فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد قرآن پر عمل کی توفیق، کہ جس کو قرآن ملا، قرآن کی تلاوت کی توفیق ملی، عمل کی توفیق ملی، فَلْيَفْرَحُوا، وہ اسی پر خوش رہے۔ بعض صحابہ اکرام تو ایسے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں بڑے اچھے شاعر تھے، شعر و اشعار بہت کہتے تھے۔ جیسے ہی مسلمان ہوئے، قرآن پاک کو پڑھا تو شعر و اشعار میں وہ ماہر تھے، وہ سمجھتے تھے الفاظ کی سجا بندی کو، تو قرآن کے الفاظ پر ایسے عاشق ہوئے کہ ساری زندگی کسی نے خواہش بھی ظاہر کی کہ کوئی اشعار سنا دو، تو کہتے قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی شعر کہنے کو جی نہیں چاہتا کہ میں قرآن ہی سناؤں، قرآن ہی پڑھوں۔ اور ہر زمانے میں ایسے ہوئے۔ ہمارے استاد جی 25-30 سال ہو گئے واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بنگلہ دیش کے ایک بزرگ ایسے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوا تھا
ملاقات کی ہوئی تھی کہ تلاوت کرتے کرتے ان کی زبان پر اس طرح تلاوت جاری ہے کہ اور بات نہیں ہوتی ان سے، خود بخود جاری ہے۔ کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، زبان کو انگلیوں سے یوں پکڑتے ہیں، پکڑ کر روکتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بات ختم ہوئی دوبارہ زبان پر قرآن جاری ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی زبانوں پر قرآن پاک اس طرح جاری ہے۔ اور ایک بزرگ کو تو میں نے دیکھا، فیصل آباد کے اندر ہی ایک مسجد کے خادم تھے، فوت ہو گئے، حافظ تھے، قرآن پاک ان کو بہت یاد تھا۔ وہ صفیں اکٹھی کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صفیں بچھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور ہلکی ہلکی آواز سے کہ تھوڑی دور والا آدمی بھی سنتا۔ وہ آواز سے اس لیے کرتے تھے تاکہ مجھے کوئی سلام نہ کرے، پتہ چل جائے کہ یہ تلاوت کر رہا ہے، اس کو سلام نہ کروں، کیونکہ خاموش آدمی ہو سلام کرے تو سلام کا جواب واجب ہو جاتا۔ وہ سارا دن اس طرح تلاوت کرتے تھے۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی۔ تیسری تفسیر اس کی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو یہ دو دولتیں ملی، قرآن کتاب ملا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ملے، وہ اس پر خوش ہو جائے۔ تو آپ کی آمد پر خوشی یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس مہینے میں بعض بزرگ وہ صدقہ خیرات کے ذریعے اور اشعار کے ذریعے بھی اظہار کر لیتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے ولی بھی اور بہت بڑے عالم بھی، یہ پورا خاندان ہی نسل در نسل عالم چلتا آیا ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر صدقہ خیرات کرتے، وہ مل گیا اس کو کچھ دے دیا، وہ مل گیا اس کو کچھ دے دیا، وہ مل گیا اس کو کچھ دے دیا، تو اس طرح کرتے تھے۔ تو چونکہ بکثرت کرتے تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا، لیکن آج کل کی طرح نہیں کہ دیگ پکا لی پورے محلے کو، بس سادہ سادہ انداز میں کرتے تھے کہ رسوم نہ بنے، رسم نہ بنے۔ ہمارے ہاں تو رسم بن گئی کہ آج اس گھر میں سارے جمع ہو جاؤ، آج اس گھر میں جمع ہو جاؤ، پرسوں کو اس گھر میں جمع ہو جاؤ، تو یہ تو ایک رسم سی بنتی جا رہی ہے، اور یہی رسوم آگے جا کر بدعات بن جاتی ہیں۔ تو وہ اس طرح صدقہ خیرات کرتے تھے، اور بعض اوقات اشعار نعتیہ کلام بھی ہو جاتی تھی، تھوڑی بہت اس کی مجلس بھی ہو جایا کرتی تھی، جس میں حسن قرات بھی ہو گئی اور تھوڑی بہت حمد و نعت بھی ہو گئی، ایسی بھی ہو جاتی تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور کلام ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں لہذا الشہر فی الاسلام فضلہ ومنقبتہ، کہ اس مہینے کو اسلام میں ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہو، یہ جزئی اس مہینے کو حاصل ہے۔ مجموعی فضیلت وہ رمضان المبارک کو۔ تو وہ یہ ایک کلام پڑھا کرتے تھے جس میں اس مہینے کی طرف اشارہ ہوتا تھا
کہ اس مہینے کے اندر یہ جزی موجود ہے، اس لیے اگر کچھ خوشی زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس خوشی کو اس درجے پر نہیں لے جانا کہ آدمی فضولیات میں پڑ جائے، یہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوش نہ ہو، اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر کہا ہے کہ خوش ہو جاؤ اور دوسری جگہ روکا، تو ایسی خوشی سے روکا ہے جس کے اندر فضولیات آ جائیں، فضولیات والی خوشی، تکبر والی خوشی، اکڑ والی خوشی، گناہوں والی خوشی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں۔ سادگی والی خوشی، سنت والی خوشی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا تجعلوا قبری عیداً، کہ اے لوگو میری قبر کو عرس نہ بنا لینا، میری قبر کو میلہ نہ بنا لینا، یہ ایسی خوشی پسند نہیں کہ سال میں ایک بار سارے اکٹھے ہو کر آئے اور قبر پر میلہ لگا لیا، قبر کو عرس بنا لیا، ایسا نہ کرنا، بلکہ پورا سال تھوڑے تھوڑے آتے رہنا۔ اس طرح کی خوشی کو منع کیا۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر عرس اور میلے کی سی کیفیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں، اور جگہوں کے اوپر تو بطریق اولا نہیں، تو اس لیے اس درجے میں نہ لجایا جائے۔ اور جو خوشی کا اچھا طریقہ ہے صدقہ خیرات کر دینا، اور کچھ اور خوشی کے اشعار پڑھ لینا، نظم سن لینا، نعت سن لینا، تلاوت کر لینا، یا ایسی چھوٹی موٹی مجلس قائم کر لینا، تو اس کی جو ہے شریعت میں اجازت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ کچھ علماء تو اس کی بھی نہیں دیتے، وہ بہت ہی سادگی پسند ہے، ان کے ہاں پورا سال ایک جیسا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں پورا سال ایک جیسا ہوتا ہے۔ درود شریف کی کثرت ایک خاص طرز پر پورا سال چلتی تھی، نہیں پتہ چلتا تھا یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نہیں پتہ چلتا تھا یہ صفر کا مہینہ ہے، نہیں پتہ چلتا تھا یہ رجب کا مہینہ۔ ان کے ہاں پورا سال ہی ایک خاص ترتیب کے ساتھ درود شریف کی کثرت ہوا کرتی تھی، یہ بھی ایک ذوق ہے۔ پورا سال آدمی درود شریف کی ایک خاص مقدار متعین کر لے کہ میں نے ہر روز اتنی ضرور پڑھنی۔ بعض احادیث میں 100 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آئی، تو زیادہ نہ ہو تو آدمی اپنے لیے 100 مرتبہ متعین کر لے کہ میں نے روزانہ 100 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ جمعے والے دن کثرت سے پڑھنے کی آئی ہے تو تعداد زیادہ کر لے، 300 مرتبہ متعین کر لے، یا 1000 مرتبہ متعین کر لے، تو کچھ مقدار درود پاک کی ہر شخص کو متعین کرنی چاہیے، یہ اس خوشی کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی، تو اس خوشی کا طرز پورا سال کچھ نہ کچھ درود پاک ہر شخص اپنا متعین کرے اور ہر شخص وہ درود پاک پڑھے۔ عام دنوں میں ایک تسبیح کر لے صلی اللہ علیہ وسلم کی، جمعے والے دن 1000 تسبیح کر لے۔
1000 بار کر لے۔ ایک تسبیح کو تو 3-4 منٹ لگتے ہیں، 1000 تسبیحوں کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا حصہ ہے، اور نہ خوشی حد سے زیادہ بڑھے اور نہ خوشی اتنی بھی نہ ہو کہ غم کی حالت ہو جائے، یہ دونوں ٹھیک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول میں، وفات بھی ربیع الاول میں، ایک ہی مہینے میں ایک ہی تاریخ میں کیوں ہوئی؟ اس میں علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ اگر صرف اس دن ولادت ہوتی تو خوشی حد سے بڑھ سکتی تھی، اس دن وفات ہوتی تو غم حد سے بڑھ سکتا تھا۔ ایک دن میں اللہ نے دونوں کو رکھا کہ جس کی خوشی حد سے بڑھنے لگے وہ وفات کو یاد کر کے اعتدال پر آ جائے، اور جس کی غمی اس مہینے میں حد سے بڑھنے لگے وہ آپ کی ولادت کو یاد کر کے غمی سے نکل کر خوشی کے اندر حد میں آ جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی دن میں آپ کی ولادت اور آپ کی وفات رکھی، تاکہ ہماری یہ خوشی اس مہینے میں حدود کے اندر رہے۔ حق تعالی شانہ ایسے ہی یہ ماہ مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا